نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پچھلے اسباق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مصائب اور تکلیفیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلا گھونٹا گیا، قتل کی سازش کی گئی، جنگ پر مجبور کیا گیا، وطن سے نکالا گیا، لیکن آیات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثال کردار، استقامت اور خیرخواہی نے آخر کار انہی دشمنوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے دوستوں اور غلاموں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، صحابہ صحابیات کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دین کی خاطر قربانی کا جذبہ، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد پر دعوت تبلیغ کی ذمہ داری، دعوت دین، اہمیت اور تقاضے، یہ سب آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم صحابہ کرام کے نقوش کو مشرع بنانے کی ضرورت ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کریم کی اعجاز آفرینی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات طیبہ کی عملیت آج بھی اپنے شباب پر ہے۔ اسلام کی برکتوں کا شیریں چشمہ آج بھی رواں دواں ہے۔ ستم رسیدہ اور افلاس گزیدہ انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذل عاطفت میں پناہ مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایمان صادق اور یقین محکم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ آج کی مادیت گزیدہ انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کی تریاق کی اشد ضرورت ہے۔ اشاعت اسلام کار تبلیغ و دعوت اسلامی تعلیمات کو وسیع رائج کرنے اور تعلیم و قرآن حدیث میں عظیم ملی شرعی فریضی کی ادائیگی میں جدوجہد، تگ و دو اور صحیح فہم کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور قائدانہ مقام طبقہ صحابہ کا ہے۔ اسلام کا کل کائنات میں پھیلا ہوا موجودہ عالمی منظرنامہ اور وسیع دائرہ اسلام اور لامحدود جغرافیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنہری کوششوں، مخلصانہ کاوشوں، بے پناہ جدوجہد اور مساعی جمیلہ کی رہین منت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اشاعت اسلام کے حوالے سے صحابہ کے بنیادی رول، اساسی کردار اور قائدانہ جدوجہد کے تذکرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت خود اسلامی تاریخ اس وقت تک اسلامی نہیں جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے لافانی نقوش سے مملو نہ ہو۔ اس بنا پر اشاعت اسلام کے حوالے سے تذکرہ صحابہ تاریخ اسلام کا ایک لازمی عنصر اور لابدی عنوان ہوتا ہے۔ اشاعت اسلام میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دعوتی مقام، تبلیغی کردار، ان کی ذاتی اجتماعی جدوجہد، تگ و دو تاریخ اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر اسلامی تاریخ کی معنویت مبہم بلکہ موہوم ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلامی دعوت تبلیغ کی راہ میں حائل موانع، سخت ترین دشواریوں، طبقاتی کشمکشوں اور ڈھیر سارے بے شمار مسائل مصائب کے باوجود بھرپور ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی غرض سے تن من سب کی بازی لگا دی اور ایسی قربانیاں دی کہ آج تک اقوام عالم ان کی سرفروشی، جانکائی، برباری، تحمل مزاجی، مال و زر کی قربانی، ان کے جذبہ فداکاری کو فراموش نہیں کر سکی اور نہ کر سکتی ہے۔ جب کسی ملک، کسی علاقے یا کسی شہر میں اسلام کے پس منظر اور مسلمانوں کے وجود کی بابت کوئی واقعاتی پہلو قابل وضاحت ہوتا ہے یا کہیں اسلام کے حوالے سے اس کے مبلغین، اشاعت اسلام کے نقباء کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس مقام پر صحابہ کرام کی تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی راہ میں متناہی اور بے شمار جدوجہد کی لکیریں اور زبردست مساعی قربانی کی داستان عظیمت دعوت ثبت ہوتی ہیں۔ ان تاریخی حقائق
اور معروضی سچائیوں سے واقفیت کے بعد یہ سوال کہ اشاعت اسلام میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے ایک فضول اور لا یعنی سوال ہوگا، کیونکہ اس موقع پر اشاعت اسلام اور صحابہ کرام کا مقام اور کردار کے امتیاز کے حوالے سے کسی بامعنی عنوان کو تعیین اور اسلامی تبلیغ میں ان کی بے مثال شراکت و صداری کی تحدید، کمال تحقیق و تدقیق اور تفتیش و مکمل احاطے کے باوجود ادھوری اور ناقص ہی رہے گی، اور اس پر مزید تحقیق بیان کا طالب رہے گی۔ وجہ ظاہر ہے آخر ہم ان کے عظیم اور لافانی مقام تاریخ اسلام میں انمٹ نقوش تبلیغی دعوت کی تئیں ان کی بے پناہ التفات، توجہ، جدوجہد، جذبہ فداکاری، جانثاری اور بے نظیر و بے بدل مساعی جمیلہ پر تبصرہ کریں تو کس پہلو سے تبصرہ کریں گے؟ ہر پہلو اپنے باپ اتنی وسعت، گہرائی رکھتی ہے کہ وہ طویل ترین مقالات بھی رقم کیے جائیں تب بھی تشنگی اور عدم سرابی باقی رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کی سیرت نگاری، ان کے حالات واقعات اور زیست کی نقوش کی تاریخ ترازی ایک لافائدہ معروضہ ہوگی، بلکہ اس وضاحت کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زیست، ان کی دینی دعوتی سرگرمیوں، اعلیٰ اخلاقی اقدار، ملی مذہبی خدمات، تبلیغی اشاعتی کارکردگیوں اور ان کے احوال و واقعات پر اتنا کچھ کہے جانے کے بعد بھی یہ ضرورت ہے کہ ان پر خوب لکھا جائے، ان کی زندگی کے تمام گوشوں کو نئی نسل کے سامنے ہویدا کیا جائے اور انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خدمات، قربانیوں اور اسلام کے تئیں مکمل جانثاری کے جذبات سے آگاہ کرایا جائے، اور اتنا لکھا جائے اور برتا جائے کہ ہم بھی اپنے اندر صحابہ جیسی عزیمتیں، ہمتیں اور حوصلے محسوس کریں اور انہی کے نقوش پر چلنے کی ابتدا کریں جن پر صحابہ کرام نے ایک طویل سفر طے کیا تھا۔ اسلام نے اپنی پیدائش کے بعد اپنی افزائش کی ذمہ داریاں صحابہ کرام پر عائد کیں اور انہیں اسلام کی تبلیغ و ارشاد، اس کی حقانیت و اجتماعیت کے اثبات کے لیے متعین منتخب کیا، اور یہ انتخاب صحیح معنوں میں موزوں اور بروقت تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ صرف ذمہ داریاں قبول کیں بلکہ انہوں نے ان ذمہ داریوں، فرائض اور ان حقوق کی ادائیگی میں جو دعوت تبلیغ کے ضمن میں آتے ہیں کبھی بھی کوئی خامی نہیں رہنے دی۔ دعوت تبلیغ کے تمام حقوق کی ادائیگی میں مکمل اخلاص اور اہتمام کا مظاہرہ کیا اور اپنے مابعد نسل کے لیے ایک نمونہ اور مشعل راہ پر چھوڑ دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کا سب سے قیمتی سرمایہ مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی یادیں اور وہاں کی فضا تھا۔ مدینہ کا پیارا احساس ان کے لیے توشہ زیست تھا، مدینہ کی گلیاں ان کے لیے حسین تر جنت کی بل کھاتی خوبصورت پگڈنڈیاں تھیں، اور پھر ان سب علائق کے ساتھ وہ واقعات جن کے تانے بانے شاعر رسول کے ذرہ ذرہ سے مربوط تھے، ان کی زندگی جینے کا جواز تھی۔ ان تمام نرنگیوں کے باوجود دین محمدی کے علاوہ فروغ کے لیے صحابہ کرام نے دیگر شہر ممالک کا قصد کیا اور تبلیغ اسلام کی بھرپور سعی کی۔ بعض صحابہ کرام مکہ مکرمہ فرد کش ہوئے اور تعلیم دین کا سلسلہ چل پڑا۔ مرکزیت کے حامل شہر کعبہ میں اقامت ان کی خوش نصیبی بھی تھی اور ذمہ داری بھی۔ عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی، عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی، اکرمہ بن ابی جہل، عتاب بن اسید، خالد بن اسید، حکم بن ابی العاص، صفوان بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے درجنوں صحابہ مکہ مکرمہ درس تدریس اور کار تبلیغ میں مصروف تھے۔ کچھ صحابہ کوفہ کو صدار گئے جو مسلم مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مرکزیت کی وجہ سے تشریف آوری زیادہ ہوئی۔ مشاہیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں علی ابن ابی طالب، سعد ابن ابی وقاص، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، نعمان بن بشیر، مغیرہ بن شعبہ، جریر بن عبداللہ، عدی بن حاتم الطائی، اشعث بن قیس، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان میں سے اکثر حضرات آخری عمر تک کوفہ میں رہے اور وہیں مدفون ہوئے۔ ان حضرات کی درس و تدریس، مسند علم و فضل کا چرچا کوفہ میں صدیوں تک رہا۔ کچھ نے بصرہ کی پربصیرت کوچوں میں علم حدیث اور معرفت قرآن کی بساتیں بچھائیں اور خوب جواہر اور فن پارے لٹائے۔ معقل بن یسار، ابو زر الاسلمی، عبداللہ بن مغفل، ابو بکر انس بن مالک، ثابت بن زید، اقرا بن حابس،
عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ مختلف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بصرہ میں تعلیم دین کی کمان سنبھال لی اور اپنی خدمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیں۔ عبداللہ بن عمر، خارجہ بن حذیفہ، ابو بصر الغفاری اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں تعلیم دین کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ فتوحات مصر اور حضرت عمر بن ابی العاص کی وہاں فرد کشی کے بعد مرکز خلافت کی جانب سے تعلیم و تعلم اور اسلام کے اشاعت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی ایک مختصر جمعیت مصر بھیجی گئی۔ اس جمعیت کے جلم بعد دیگر صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ مشہور سپہ سالار اسلام عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب شام پر یلغار کی اور اسے مملکت اسلامی میں داخل کر لیا تو اشاعت دین کی غرض سے بلال بن رباح مؤذن رسول، معاذ بن جبل، مسعود بن عبادہ، شرجیل بن حسنہ، خالد بن ولید، ایاز بن غنم، فضل بن عباس بن عبد المطلب، شداد بن اوس، معاویہ بن ابو سفیان، بصر بن ابی ارتاد وغیرہ تشریف لے گئے اور خراسان جیسے اجنبی دیار میں برادہ بن حسیب الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی، حکم بن علم الغفاری، عبداللہ بن الخازم الاسلمی، قن بن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہ کا قیام اشاعت دین کی اغراض پر مبنی تھا۔ تبلیغ و دعوت کا کام ان کے لیے کوئی آسان لقمہ نہیں تھا کہ اس کو بسہولت نگل لیا جائے، بلکہ یہ کام ان جانثار مجاہدوں کے لیے لوہے کا چنہ ثابت ہوا تھا۔ اس راہ میں انہوں نے جتنی تکالیف اٹھائیں، جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، جتنے مصائب کو خندہ پیشانی سے سہا ہے، وہ سب تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ قرآن کریم نے ان کی انہی خدمات جذبہ جانثاری کے وسیلے میں یہ اعلان کیا کہ ان اصحاب نبی کو رضائے خداوندی اور خوشنودی عزدی جیسی قیمتی نعمتیں مل گئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانحات پر مشتمل دستاویزی کتب کے مطالعے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی اشاعت کی راہ میں ان کی کیا اور کیسی خدمات ہیں۔ حالات کے حد درجہ ناسازگاری کے باوجود اسلام کو عروج استحکام بخشنے میں ان کا کردار کیا ہے، اسلامی شریعت کے عملی نفاذ میں خود ان کی جانب سے عملی اطاعت کس نوعیت اور کس درجے کی تھی، کفار کے تعاقب، مصائب کی گہمہ گامی، اسباب و وسائل کے یکسر فقدان اور دشمنوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام کو ایک مضبوط اور ٹھوس پلیٹ فارم بنانے میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ مزاحمت اور رد عمل کے کیا اسلوب تھے، دعوت تبلیغ کے کیا مناہج تھے، خطرات کے ازدحام، دشمنوں کی شدید انگیزیوں، بھرپور اقدامات کے باوجود مسلمان اور اسلام محفوظ کیوں کر رہا؟ ان سوالوں کے جوابات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین مثالی زندگی کے مطالعاتی غور و فکر کے بعد واضح ہو جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی خدمات، جرأت اور ہمت، ان کی دانائی، دانشمندی اور لیاقت، اسلام سے محبت، غیر درجہ الفت، اس کے تئیں جذبہ فتح کاری، اسلام کی تبلیغ اشاعت کے لیے ہمتاً پیشی و انہماک، دعوت کی راہ میں حائل قوتوں سے جنگ مزاحمت اور دشمن طاقتوں سے لوہا منوا لینا، ہر پہلو سے ایک فولیدی مستحکم و ناقابل تسخیر پہاڑ ثابت ہونا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دینا جن پر عقول انسانی آج تک دنگ ہیں۔ ایسی روایتی یا عام سی افسانی کہانی نہیں، یا ایسا کوئی تصوراتی خاکہ نہیں کہ جس کی سچائی صداقت پر سوالیہ نشان لگایا جا سکے۔ جن 14 صدیوں میں جتنی تصانیف اسلام کی اشاعت، اس کے بقاء و تحفظ کے عنوان سے ہمارے وجود میں آئیں، وہ سب کی سب صحابہ کرام کی خدمات جلیلہ اور بہترین کارکردگیوں کا واضح اعتراف ہیں۔ واقعہ نگاروں نے ایسے بے شمار تذکرے، کتابیں، تصانیف تحریر کی ہیں جو صحابہ کرام کے کردار، ان کے مقام کی تعیین و انتخاب میں بدیع دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دراصل معروضہ اور مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تمام تر خدمات جلیلہ کے باوجود مسلم طبقے میں صحابہ کرام کے تئیں اعتقادی حوالے سے وہ عملی استحکام نہیں جو ایک مسلم کے دل میں ہونی چاہیے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ حضرات جن کے انتھک جدوجہد تعاون کے بعد اسلام کو ایک وسیع اور عالمگیر فضا ملی، انہیں فراموش کر دیا گیا اور ان کی خدمات کو ذہول نسیان کے خانے میں ڈال دیا گیا، جو مسلم قوم کے لیے کسی بدترین المیہ سے کم نہیں۔ آج کی تاریخ میں امت مسلمہ کا موجودہ بحران، اس کی ناقابل تدارک پسماندگی کی جو بھی اسباب ہوں، جیسے بھی محرکات مضمرات ہوں، اور ایک المیہ ہے دراصل آئیڈیل ہدف کی تعیین، ان تمام المناک مراحل کا سدباب ہے۔ آج اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مبارک زیست کے اصول
اور حیات گزاری کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لایا عمل تیار کریں گے اور اسے برتیں گے تو عین ممکن ہے کہ مسلم کمیونٹی کے لیے دن بدن پیدا ہونے والے مسائل کی شیطانی رفتار تھم جائے اور امت مسلمہ کی پسماندگی چھٹتی نظر آئے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کی طرف ایک بار دوبارہ مڑ کر دیکھیں اور ان کی جدوجہد سے لبریز تاریخ انقلابی گوشوں کو مشعل راہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ امید کے امکانات روشن ہوں گے، ہمیں اپنے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور کھوئی عزم و رفتہ پھر دوبارہ میں مل جائے گی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 48 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔